السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بزرگ اور دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں نے جو اس سے پہلے ویڈیو رسول کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اوپر بنائی تھی اور عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کہاں سے کہاں پہنچی، اور وہ آپ انشاءاللہ امید ہے کہ سن چکے ہوں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر طے کیا اور آسمان کا سفر طے کرتے ہوئے جب 7ویں آسمان کے اوپر پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں ملاقات ہوئی، میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سارے مناظر دیکھے اور بہت سارے مناظر دکھائے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مجھے ساتھ لے کر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ایک بہت بڑا میدان دکھایا جو چٹیل میدان تھا، جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دیکھ لو اس کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا اور عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کیا ہے، یہ کون سا میدان ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، جنت کے اندر تو باغ و بہار ہیں، جنت کے اندر سب کچھ ہے، اس کے اندر تو ہے نہیں کچھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں سب کچھ وہیں سے لانا پڑتا ہے، یعنی دنیا سے ہی لانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو بہرحال بزرگ اور دوستو، جب رسول کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ان مناظر کو دیکھتے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اب اس کے آگے میں ایک پل بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس کے آگے جا سکوں، کیونکہ اس کے آگے اگر میں ایک ذرہ بھی چلا گیا تو انوار تجلیات سے میرے پر جو ہے جل جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل، کیا بات ہے؟ جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ابراہیم، اگر کوئی پیغام ہے تو آپ دے دو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچا دوں، کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ اے جبرائیل، آج سن لے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آپ بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگ اور دوستو، رسول کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہنچے، اور سدرۃ المنتہا کے آگے جب عرش عظیم کے آگے اوپر پہنچے، اور ایک یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ عرش عظیم جو ہے جب وہاں پہنچے، اور عرش عظیم نے بہت ہی فخر سے اور بہت ہی خوش ہو کر جو ہے رسول کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھاما، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبریل بھی واپس آ گئے اور میرا سفر اس کے آگے طے ہوا، اور میں سفر میں جا رہا تھا اور میں نے بہت سارے حجابات طے کیے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 70,000 حجاب طے کیے، اور ہر ایک حجاب کی جو ہے چوڑائی جو 500 سال کی مسافت، یعنی 500 سال کی راہ پہ تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیے، قریب آئیے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حجابات طے کرتا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے پہنچنے لگا، اور پھر آواز آ رہی تھی ادنو منی، کہ میرے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اتنا قریب گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اتنا قریب آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں دست مبارک میرے کاندھوں پہ رکھے، اور اتنا قریب گیا۔ اب کتنا قریب گیا یا تو یہ اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اتنا قریب گیا اور ہماری گفتگو جو ہے شروع ہو گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی گفتگو شروع ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، آپ میرے پاس آئے ہو، کچھ لائے ہو؟ عرض کیا، اے رب ذوالجلال اللہ، میں آپ کے پاس کیا لاؤں؟ آپ تو علی کل شیء قدیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب محبوب کے پاس جاتا ہے وہ ضرور کچھ لاتا ہے، اور اس وقت رسول کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رب ذوالجلال اللہ، میں اتحیات لایا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ اتحیات لائے ہو، اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اب تعریف سجدہ میرے لیے ہے، اور اسی اتحیات کے اندر جو ہے میں بھی آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اب جو بھی اتحیات پڑھے گا وہ آپ کے اوپر جو ہے درود ضرور پڑے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری گفتگو ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے 90,000 علم رسول کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان جب بات ہوئی تو اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیں، اب چلے جائیں۔ کتنا محبوب، کتنا جو ہے امت کا غمخوار۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، اے رب ذوالجلال اللہ، میں آپ کے لیے تحفہ لایا، اتحیات للہ، اور آپ نے مجھے تحفہ دے دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا، اتحیات پڑھے گا، حمد و ثنا کرے گا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی پڑھے گا۔ اے رب ذوالجلال اللہ، حمد و ثنا تیرے لیے ہے، سجدہ تیرے لیے آیا، اور درود میرے لیے آ گیا، اب میری امت کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب، میں آپ کو کبھی بھی جو ہے غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتا، اور کبھی بھی میں آپ کا کہنا نہیں واپس کرتا۔ اب سن لے، اتحیات میرے لیے ہے، السلام علیکہ ایھا النبی تیرے لیے ہے، اور اسی اتحیات کے اندر وعلی عباد اللہ صالحین آپ کے امتیوں کے لیے ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، جب رسول پاک جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آنے لگے، اور واپس آ کر جب سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا لائے ہو؟ کیا امتیوں کے لیے لائے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے لایا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امتیوں کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، اور آپ کے امتی جو ہیں ان کی بہت کم عمر ہے، اور وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، اب واپس تشریف لے جائیے، کچھ کم کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور اللہ رب ذوالجلال سے عرض کی، اے اللہ، میری امت جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، اور 6 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا چلو 5 کم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ اللہ رب ذوالجلال تو جانتا ہی تھا کہ اس کے اندر جو ہے کیا راز ہے، اور اللہ رب ذوالجلال، اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا۔ پھر جو ہے پوچھا گیا، اے رب ذوالجلال اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر آخری امت جو ہے
اس کو 5 ہی نمازیں پڑھنی تھی، تو یہ 50 نمازیں فرض کیوں ہوئی؟ اور اس کے اندر راز کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ گئے اور کوہ طور پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، اور اس لیے کہ میرے تجلیات کو آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی اے اللہ پھر آپ کو کون دیکھے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا کہ اے اللہ کوئی اگر نہیں دیکھ سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک دیکھ سکتی ہیں، تو اے اللہ پھر مجھے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج وعدہ پورا کیا، کہا اے موسیٰ میں جانتا تھا اور میں جانتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی اور 6 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکیں گے، اور ان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں اور 1 ماہ کے روزے جو ہے فرض ہیں۔ یہ 50 نمازوں کا بہانہ ہے، اصل میں آپ کے دیدار کا نشانہ ہے۔ آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے، میرے پاس بھی آتے رہیں گے، اور جب رسول کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے، کیا کس طرح آئے اور سب سے پہلے کہاں آئے، اور سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے کون سا کام کیا، انشاءاللہ الرحمن الرحیم میں آئندہ جو ہے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔